عمران خان کی بہنیں بھارتی میڈیا چینلز پر بیٹھ کر پروپیگنڈا کرتی ہیں 72 گھنٹے کے اندر 3 دن میں یہ 2 سے 3 بیانات دیتی ہیں، اور یہ احساب اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ رانا ثناء اللہ کی طرح چکی میں رہ سکیں۔ اور رانا سہیل افریدی نے سب کو کہا کہ ہائی کورٹ پہنچو، میں بھی پہنچ رہا ہوں، روڈ تے ہجے چڑھ دینے، موٹر وے تے پہنچ دینے، انٹرچینج نہیں پہنچ دیتے، پھر کہندے واپس چلے جاؤ، آج نہیں آنا کل آنا ہے۔ بولوں میں پاک رب کے ببرکت نام سے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو میری سوچ سے بڑھ کر مجھ پر مہربان ہے۔ دوستو، عمران خان کی بہنیں بھارتی میڈیا چینلز پر بیٹھ کر پروپیگنڈا کرتی ہیں اور ان کے پاکستان کے خلاف مواد فراہم کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہمارے بھائی کو مار دیں گے، صحت اچھی نہیں ہے، اور آج کہہ رہی ہیں کہ بھائی تو صحت مند ہے۔ مطلب 2 دن میں 48 سے 72 گھنٹے کے اندر 3 دن میں یہ 2 سے 3 بیانات دیتی ہیں، اور اس وقت یہ کہہ رہی تھی کہ ان کو مار دیا جائے گا یا قتل کر دیا جائے گا یا ان کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے، اور آپ پاکستان پر میں تو کہتی ہوں کہ دوبارہ سے حملہ کر دیں۔ مطلب اس طرح کے بیانات تھے، اور آج کہہ رہی ہیں کہ عمران خان صحت مند ہے۔ عمران خان کی بہن اب BBC پر کہہ رہی ہیں کہ عمران خان صحت مند ہے اور بالکل ٹھیک ہے، اور وہ مضبوط ہیں۔ عمران خان ورزش کرتے ہیں اور خوراک حساب سے کھاتے ہیں، مطلب پورا ان کے پاس شیڈیول ہے ان کا اور سب کچھ ہے۔ لیکن 2-3 دن پہلے جو جھوٹ بول رہی تھی یا پھر آج جھوٹ بول رہی ہیں، میرے خیال میں پوری قوم کو پتہ ہے کہ 3 دن پہلے وہ جھوٹ بول رہی تھی، ان کے ساتھ ان کو بادشاہوں والا ناشتہ مل رہا ہے، سب کچھ ان کے ساتھ اس طرح سے آسائشیں دی گئی ہیں۔ اگر ان کے ساتھ ایک عام قیدی کی طرح، جو ایک عام پاکستانی ہے جس کو چکی میں رکھا جاتا ہے، 5x6x6 کا اس کا جو اندر روم ہو چھوٹا سا، تو اس کے اندر جب ان کو رکھا جائے تو میرے خیال میں وہ 2 سے 3 گھنٹے نہیں نکال سکتے۔ تو 2 سے 3 گھنٹے بعد ان سے جو منوایا جائے، وہ منوانا چاہیں وہ مان جائیں گے، وہ سب مان جائیں گے۔ توشہ خانہ بھی، اس کے علاوہ وہ چیزیں جو ابھی اداروں کو نہیں پتہ یا کسی جس کا کوئی عینی شاہد نہیں ہے، وہ اس طرح کی بھی چیزیں مان جائیں گے، کیونکہ وہ ان کے احساب اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ رانا ثناء اللہ کی طرح چکی میں رہ سکیں۔ اور رانا ثناء اللہ کے ساتھ جس طرح ہوا ہے، یا اور ہمارے باقی مسلم لیگ نون کے جو سینئر قیادت ہے ان کے ساتھ ہوا ہے، یا مریم نواز شریف کے ساتھ ہوا ہے، اس طرح سے اگر ان کو جیل کاٹنا پڑے، یہ 2 دن نہیں نکال سکتے، 2 گھنٹے نکالنا بہت مشکل ہے۔ یہی لوگ پھر اوپر سے وجہ پیش کرتے ہیں کہ نواز شریف بھی تو مودی سے ملتا رہا، لیکن ان عقل کے اندھوں کو کوئی بتائے کہ مودی سے ملنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نواز شریف نے کبھی بھارتی میڈیا پر بیٹھ کر پاکستان کے خلاف مواد نہیں دیا، کبھی یہ نہیں کہا کہ خان کو رہا کریں ورنہ ہم جیل پر حملہ کر دیں گے، کبھی یہ نہیں کہا مریم نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کبھی یہ نہیں کہا کہ جو شاہد خاقان عباسی ہے یا جتنے لوگ، سعد رفیق ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان کو رہا کریں ورنہ ہم جیل پر حملہ کر دیں گے۔ کبھی یہ نہیں کہا کہ شہباز شریف کو اتنے ماہ جو جیل میں رکھا ہے اور ان کے ساتھ اس طرح سے جو سلوک کیا گیا، تو اگر ان کو نہ چھوڑا گیا تو ہم جیل پر حملہ کر دیں گے۔ پاکستان کے خلاف کبھی کسی بھی انٹرنیشنل میڈیا پر بیٹھ کر پاکستان آرمی یا پاکستان کے عدلیہ یا کسی کے خلاف بھی اس طرح کی باتیں نہیں کی۔ خان کی بہنیں اس وقت بھارتی میڈیا کو پاکستان کے خلاف مواد دیتی رہی ہیں جب وہ پاکستان پر دوبارہ حملہ کرنا چاہتا تھا۔ مطلب ان کی ٹائمنگ یہی ہوتی ہے کہ جب پاکستان کے خلاف بیرون ملک سے سازش ہوتی ہے، افغان بارڈر ہو یا بھارت ہو، تو اسی وقت یہ اس طرح کا مواد وہاں پر پیش کرتی ہیں اور اس طرح کے بیانات دیتی ہیں کہ تاکہ پاکستان کے اندر جو عوام، جو کلٹ فالوئنگ ہے یا دوسری عوام ہے، وہ پاکستان کے خلاف مزید خلاف ہو جائے، اداروں کے خلاف، اور انارکی کا اس کے اندر تعصب دیا جاتا ہے۔ سہیل افریدی نے سب کو کہا کہ ہائی کورٹ پہنچو، میں بھی پہنچ رہا ہوں، پھر اچانک سہیل افریدی کے وزیر اطلاعات نے کہا سہیل افریدی تو جمعرات کو آئے گا۔ نہیں دیو مذاق ہے کوئی، تسی قوم نو جڑا اپنے فالوورز نو روڈ تے ہجے چڑھ دینے، موٹر وے تے پہنچ دینے، انٹرچینج نہیں پہنچ دے تے پھر کہندے واپس چلے جاؤ، آج نہیں آنا کل آنا ہے۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے پولیس تو موجود ہے، لیکن PTI کا کوئی ورکر یا ارکان اسمبلی موجود نہیں ہے، اور پھر سہیل افریدی خود بھی غائب ہو گئے۔ سہیل افریدی کا وزیر اطلاعات کہہ رہا ہے کہ سہیل افریدی آج نہیں جمعرات کو آئے گا۔ اب کوئی ارکان اسمبلی اگر سہیل افریدی کو، جس طرح انہوں نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ جو نہیں آئے گا اس کا نام لے کر شیم کرنا شروع کر دیں گے، اور تو اب کیا اگر کوئی سہیل افریدی کا نام لے کر نیم اور شیم کرنا شروع کر دے تو کیا ہوگا؟ اور یہ میرے خیال میں کرنا چاہیے، کیونکہ وہاں کی عوام کو ایک دفعہ پھر انہوں نے جو گنڈا پور تھا وہ ایک تھوڑا سا طریقہ واردات اس کا اور تھا، لیکن یہ تو بالکل ڈفر ہے، اور یہ اس کو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے کرنا کیا ہے۔ بہرحال خبر یہ بھی ہے کہ وفاق کے سخت انتظامات دیکھ کر سہیل افریدی جو فرار اختیار کر گئے، کہ اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ وفاق میں بہت سخت انتظامات کر دیے گئے ہیں، تو یہ کسی
جو ان کے عزائم ہے اس کے اندر یہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو پی ٹی آئی کا احتجاج ناکام، کوئی باہر نہ نکلا، خیبر پختونخوا کے رہنما صوبائی عہدیدار اپنی پارٹی قیادت پر برس پڑے، جنید اکبر اور سلمان اکرم راجہ سے عہدہ چھوڑنے کا مطالبہ کر دیا۔ مطلب جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں اور جو ان کے جو ورکرز ہیں انہوں نے عہدہ ان سے چھوڑنے کا جو مطالبہ کر دیا۔ ہماری پارٹی قیادت کی ناکامی ہے، عمران خان نے کہا کہ پارلیمنٹیرین پارٹی عہدہ نہیں رکھے گا۔ سلمان اکرم راجہ اور جنید اکبر نے کیوں رکھا ہوا ہے؟ مطلب یہ ان کا جو عوام ہے، ان کی جو ورکرز ہیں، انہوں نے یہ ان سے سوال کیا ہے کہ عمران خان نے یہ کہا تھا تو ان دونوں نے کیوں عہدہ رکھا ہوا ہے؟ ورکر بھی جہالت کے زمانے میں جی رہے ہیں، اور بھائی وہ اکیلے نہیں ہیں، یہ تو جب عمران خان خود تھا تو وہ تب بھی، میں جب کوئی بھی حکومت بننے لگتی تھی تو میں لوٹے نہیں لوں گا اور میں یوتھ کو لے کے آؤں گا، میں یہ کروں گا وہ کروں گا، پھر جہاز بھر بھر کے کیا کچھ ہوا ہے، کیا کچھ نہیں ہوا۔ خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں، ساؤتھ پنجاب میں، کراچی میں، ہر جگہ پہ کیسے جہاز جاتے تھے اور پیسوں کی بوریوں سے جو لوگوں کو خرید کر تو پارٹی میں شامل کیا جاتا تھا، جبکہ اسی الیکشن سے 5 دن پہلے جب تقریر میں کہتے تھے کہ کچھ بھی ہو جائے، یہ جو آزاد امیدوار آنا ہے ان کو ووٹ نہ دیں، یہ لوٹے ہیں، یہ آپ کا ووٹ ضائع ہو رہا ہے اور ان کو آپ کسی صورت نہ لیں، اور اگر یہ جیت بھی گئے تو ہم ان کو شامل نہیں کریں گے۔ تو بھائی ورکرز کو تو تب ہی سوچ لینا چاہیے تھا کہ وہی ان کی زبان تھی جو 72 گھنٹے میں چینج ہو جاتی ہے، 48 سے 72 گھنٹے میں ان کا یو ٹرن آنا کوئی بڑی وجہ نہیں ہے۔ پی ٹی آئی انتشار کی پوری تیاری کر کے اسلام آباد آ رہی ہے، موٹر وے کو بند کرنے اور آگ لگانے کا سامان لے کر آ رہے ہیں۔ عمران خان کا گنڈا احمد نیازی ان کو اپنی قیادت میں لے کر آ رہے ہیں۔ مطلب اب یہ پھر اس طرح کے ہتھ کنڈے جب اپنائیں گے تو پھر یہ سوچیں کہ وفاق کی طرف سے جو ہے ان کو کوئی وہاں پر ویلکم کیا جائے گا، یا ان کو کنٹینر دیا جائے گا، یا ان کو وہاں پر کھانا اور چائے ان کے پیش کی جائے گی، تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ تو یہ جو ویسے تو جو ان کا سہیل افریدی ہے اس کو چاہیے کہ عوام کو خراب نہ کرے، اپنی 4 کروڑ عوام کی جو ہے خدمت کرے، اپنے ہسپتالوں کو دیکھے، اپنے ایجوکیشن کے سسٹم کو دیکھے، وہاں پر صفائی کے نظام کو دیکھے، بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ کچھ دن پنجاب میں آئے اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے کلاسز لے، کوئی 1-2 ماہ اس کو چاہیے کہ وہاں پر آ کر سبق لے کہ وہ صوبہ چلانا کیسے ہے، کیونکہ اس کے لیے 4 کروڑ عوام کی ذلت اور 4 کروڑ عوام کو بے یار و مددگار چھوڑ کر نکل جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ وہ اس کو مذاق سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان سے بڑے جاہل لوگ ہیں ہی نہیں جو ان کو ووٹ دیتے ہیں، ان سے بڑے جاہل لوگ پاکستان کے اندر پیدا ہی نہیں ہوئے، کیونکہ وہ ان کو پتہ ہے کہ وہ اسی طرح جینا چاہتے ہیں، نہ وہ ترقی چاہتے ہیں، نہ وہ وہاں پر ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں، نہ وہ اپنے بچوں کا مستقبل چاہتے ہیں، نہ وہ جو اپنی ہیلتھ پر بہتری چاہتے ہیں کہ ہسپتالوں کا نظام بہتر ہو، تو وہ چاہتے ہی نہیں ہیں۔ تو ان کو بھی یہ پتہ چل چکا ہے، جو پی ٹی آئی کے لیڈرشپ ہے یا سہیل افریدی جتنی لیڈرشپ کے پی پی میں بیٹھی ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ جو ہمارا ووٹ بینک ہے اتنا زیادہ اس بریکٹ کے اندر، تو یہ ہمیں ملنا ہی ملنا ہے، ہم کچھ کریں یا نہ کریں۔ تو اگر ہم نے کچھ کر دیا تو ان کی آنکھیں مزید نہ کھل جائیں، تو ان کو اسی اوقات میں رکھا جائے۔ تو اللہ کرے کہ وہاں پر بہتری ہو، اور سہیل افریدی صاحب بھی عقل کے جو آنکھیں کھولیں، اپنی آنکھیں کھولیں اور ہوش کے ناخن لیں، اور دیکھیں کہ ان کی عوام کس طرح سے ذلیل ہو رہی ہے۔ تو دوستو اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے، کل پھر ملاقات ہوگی، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ نگہبان۔